نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا الزكاة صدق الله العظيم صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن و حدیث کی روح سے ہر صاحب نصاب کا زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور جو شخص زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر ہو وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وآتوا الزکاة، یعنی زکوٰۃ دیتے رہنا۔ کسی حکم کی بار بار تاکید اس کی اہمیت کی دلیل ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں 82 مقامات پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا تاکیدی حکم آیا ہے۔ اسی طرح احادیث میں بھی کثیر مقامات پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم موجود ہے۔ چنانچہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ گواہی دینا کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ سنن ابو داود میں حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا امراضکم بالصدقہ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، یعنی اپنے مال و دولت کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ بنائیں اور اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو، اور مصیبت کی لہروں کا سامنا دعا اور گریہ وزاری کے ذریعے کیا کرو۔ ترمذی شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ادیت زکاۃ مالک فقد قضیت ما علیک، یعنی جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو تم نے فرض ادا کر دیا۔ سنن ابو داود میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو ان کو یہ ہدایات دی اے معاذ، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، سو ان کو اس گواہی کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اس حقیقت کو بھی تسلیم کر لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ نے ان پر ایک خاص صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے امیروں سے لیا جائے گا اور ان کے غریبوں پر خرچ کیا جائے گا۔ خبردار، ان کے سب سے اعلیٰ قسم کے مالوں سے پرہیز کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی کچھ شرطیں بھی ہیں جو یہ ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا۔ زکوٰۃ مسلمان پر فرض ہے، غیر مسلم پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 2، بالغ ہونا۔ زکوٰۃ بالغ مسلمان پر فرض ہے، نابالغ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے۔ نمبر 3، عاقل ہونا۔ زکوٰۃ عاقل مسلمان پر فرض ہے، دیوانے پر اور مجنوں پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 4، آزاد ہونا، یعنی غلام اور لونڈی پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 5، مالک کو مال پر ملک تام حاصل ہو، یعنی ایسا مال جو صاحب مال کی کامل ملکیت میں ہو۔ مثلا کسی نے اپنا مال زمین میں دفن کر دیا اور جگہ بھول گیا، پھر برسوں کے بعد جگہ یاد آئی اور مال مل گیا، تو جس وقت مال گم ہوا تھا اس زمانے کی زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ نصاب کا مالک تو تھا مگر چونکہ اس پر قبضہ نہیں تھا اس لیے ملک تام نہ تھی۔ زکوٰۃ فرض ہونے کی 6ٹھی شرط ہے حوائج اصلیہ، یعنی بنیادی ضروریات زندگی سے زائد ہو۔ نمبر 7، قرض سے فارغ ہو۔ مثلا کسی کے پاس 1000 روپے ہیں مگر وہ 1000 کا مقروض بھی ہے تو اس کا مال قرض سے فارغ نہیں ہے، لہٰذا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 8، مال نامی ہو، یعنی زکوٰۃ اس مال پر دی جائے گی جس کی افزائش یا نشو و نما ہوتی ہے، خواہ حقیقتاً ہو جیسے مال تجارت اور چرائی پر چھوڑے ہوئے جانور، یا حکماً بڑھنے والا مال جیسے سونا چاندی وغیرہ۔ نمبر 9، مال شریعت کے مقرر کردہ نصاب کو پہنچنا ہو۔ زکوٰۃ فرض ہونے کی 10ویں شرط ہے صاحب نصاب ہونے پر قمری سال کا عرصہ گزر چکا ہو۔
یعنی نصاب کا مال پورا ہوتے ہی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، بلکہ 1 سال